السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ چلیں آئے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارسل شہریار کو فون کر کے مراد اور ہانیہ کے نکاح کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا۔ شہریار اور حور ڈنر کرنے کے بعد واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ چکے تھے۔ حور بولی اب آپ مجھے ہاسٹل چھوڑ آئیں، ہانیہ پریشان ہو جائے گی، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ تو شہریار حور کی طرف دیکھ کر بولا ہانیہ ہاسٹل میں نہیں ہے اور آپ بھی آج ہاسٹل نہیں جائیں گی۔ حور حیرانگی کے ساتھ شہریار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ہانیہ کہاں ہے؟ تو شہریار حور کو ہانیہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اور ہانیہ اور مراد کے نکاح کے بارے میں بھی، جو ارسل نے شہریار کو بتایا تھا۔ حور کافی پریشان ہو گئی تھی۔ شہریار حور کو پریشان دیکھ کر حور کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے بولا میری جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہانیہ اب سیف ہے اور آپ آج میرے ساتھ جائیں گی، ہانیہ بھی مراد کے ساتھ ہوگی۔ حور بولی آپ مجھے ہانیہ کے پاس لے جائیں نا۔ حور معصومیت کے ساتھ بولی تو شہریار کو ٹوٹ کر حور پر پیار آیا۔ شہریار نے نرمی کے ساتھ حور کے ہونٹوں کو چوما اور پیچھے ہٹا۔ ہانیہ مراد کے ساتھ ہے اور سیف ہے، مراد ہانیہ کو ہینڈل کر لے گا، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، ہانیہ اور مراد کا ابھی نکاح ہوا ہے، ہمیں انہیں پرائیویسی دینی چاہیے۔ شہریار آنکھ دباتے ہوئے بولا اور آپ صرف میرے بارے میں سوچیں۔ شہریار یہ کہتا پھر سے حور کے ہونٹوں پر شدت کے ساتھ ٹوٹ کر برسا۔ حور کو اب اپنے ہونٹوں پر بے حد جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شہریار کو پیچھے کرتی مگر شہریار حور کو مزید اپنی باہوں میں جکڑے اپنی بے چینیاں حور کے ہونٹوں پر عیاں کرنے لگا۔ شہریار حور پر رحم کھاتا پیچھے ہوا۔ حور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لینے لگی اور رونے والی شکل بنا کر شہریار کی طرف دیکھنے لگی۔ شہریار حور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر بولا کیا ہوا میری جان کو؟ تو حور منہ پھلائے ہوئے بولی آپ میرے ہونٹوں کو کھا ہی جائیں گے، مجھے اتنی جلن ہو رہی ہے۔ شہریار اپنے نچلے ہونٹ کو اپنے دانتوں میں دبائے بولا تو یہ ہونٹ میرے ہی ہیں، میں کھا جاؤں یا ان پر جتنا مرضی پیار کروں، آپ کو مجھے برداشت کرنا ہی ہوگا۔ شہریار حور کے ہونٹ کو سہلاتے ہوئے بولا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہانیہ فریش ہو کر نیچے آئی تو مراد ہانیہ کو دیکھتا اپنی مسکراہٹ کو دبانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ ہانیہ منہ بنائے مراد کو گھور رہی تھی۔ ہانیہ اس ٹائم مراد کے ٹراؤزر اور شرٹ میں چھپی وہ بچی لگ رہی تھی۔ ہانیہ بولی آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں نا؟ تو مراد فوراً نام گردن ہلاتے ہوئے ہانیہ کے پاس آیا اور دونوں گالوں پر نرمی کے ساتھ کس کیا۔ تو مراد کے اس طرح کرنے کی وجہ سے ہانیہ کے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے۔ نہیں میری جان، اس میں میرا بچہ بہت پیارا اور کیوٹ لگ رہا ہے، وہ ہانیہ کے دونوں گالوں کو کھینچتے ہوئے بولا۔ ہانیہ بس مراد کو گھور کر ہی رہ گئی تھی۔ چلیں آئیں کھانا کھائیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ شہریار حور کو اپنے فارم ہاؤس پر لے آیا تھا، جہاں پہلی مرتبہ شہریار حور کو کڈنیپ کر کے لے کے آیا تھا۔ شہریار حور کا ہاتھ پکڑے حور کو اندر کمرے میں لے آیا۔ حور کو اب تھوڑی سی گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی کیونکہ وہ کمرے میں بالکل تنہا تھے۔ حور بولی آپ مجھے ہاسٹل ہی چھوڑ آئیں، دادا جان کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، انہوں نے مجھے منع کیا تھا آپ سے ملنے کو۔ حور کی بات سن کر شہریار کے ماتھے پر بل آئے۔ حور کی کمر کو پکڑے اپنے قریب کیے، ایک ہاتھ سے حور کا چہرہ اوپر کیا اور سنجیدہ انداز میں شہریار بولا آپ میری بیوی ہیں، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، جہاں تک رہے دادا جان کی بات تو میں بہت جلد سب کچھ کلیئر کر دوں گا، آپ کا دھیان صرف مجھ پر ہونا چاہیے۔ شاباش، جلدی فریش ہو، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ شہریار حور کو سادہ سا ایک ڈریس نکال کر دیتا ہے۔ حور جلدی سے فریش ہونے چلی جاتی ہے۔ شہریار خود اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر بیٹھا حور کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ حور فریش ہو کر باہر آتی ہے تو شہریار اسے دیکھتا رہ جاتا ہے کیونکہ حور ڈارک ریڈ کلر کی شارٹ فراک اور ٹراؤزر میں بے حد کیوٹ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہریار اشارے سے حور کو اپنے پاس آنے کا حکم دیتا ہے۔ حور بے چینی کے ساتھ وہیں اپنی نظروں کو جھکائے کنفیوز سی کھڑی تھی۔ حور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ادھر میرے پاس آئیں۔ حور شہریار کی آنکھوں میں دیکھتی ہے جہاں اب ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ حور کنفیوز سی شہریار کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہے۔ شہریار کے پاس پہنچی تو شہریار نے حور کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا اور اپنی گود میں بٹھا دیا۔ حور کے گال گلابی ہو رہے تھے۔ شہریار حور کا چہرہ اوپر کیے حور کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ حور جس کے ہونٹ پہلے ہی زخمی تھے، شہریار کی شدت کے ساتھ چومنے کی وجہ سے شہریار کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو شہریار پیچھے ہوا اور حور کے ہونٹوں کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ پیارے سے ہونٹ، میرے کچھ گھنٹوں کی غربت کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا ہے۔
تو ساری زندگی کیسے برداشت کریں گے مجھے؟ شہریار بھاری گمبھیر آواز میں بولا۔ تو حور اپنی نظروں کو جھکائے بیٹھی تھی، بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔